ایک مثال آپ نے پڑھی تھی فرض کی، عملی معاملات سے جو متعلق ہیں وہ یہ 4 چیزیں ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ عملی کام کہیں گے عبادات۔ فرض تو ویسے اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، مثلاً میراث کے احکامات آئے ہیں قرآن کریم میں، ان کے مطابق مال کو تقسیم کرنا کی فرض ہے، لیکن وہ معاملات کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ یہاں پر ہم عبادات کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ایک ہمارا ٹاپکس میں سے بڑا ٹاپک ہے ارکان اسلام کے نام سے۔ تو یہ 5 ارکان ہیں اسلام کے: شہادتین کے اوپر ایمان لانا، توحید اور رسالت، اس کے بارے میں بات ہو چکی ہے۔ اس کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے۔ یہ 4 چیزیں، یہ ان کا تعلق جو ہے وہ عبادات کے ساتھ۔ عموماً یہ ہمارے ٹاپکس بن جاتے ہیں۔ نماز ہے، عربی میں اس کو صلاۃ کہتے ہیں، اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی آپ کو آنا چاہیے۔ نماز کی ابتدا کب سے ہوئی، کیسے ہوئی، پھر اس کے مختصر احکامات، شرائط، فرائض، یہ چیزیں آپ کو کے ذہن نشین ہونی چاہیے، کیونکہ اکثر پوچھی جاتی ہیں۔ روزہ ہے، عربی میں صوم کہتے ہیں، اس کے لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی مفہوم اس کا کیا ہے، اس کے موٹے موٹے احکامات، یہ آپ کے ذہن نشین ہونے چاہیے۔ زکوٰۃ، یہ اہم سوال، اس کے معاشرتی فوائد کیا ہیں، زکوٰۃ کے معاشرے کے اوپر اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں، زکوٰۃ کن مالوں پر دی جاتی ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ جو ہے وہ اس کے مصارف کیا ہیں، کن لوگوں کو دی جاتی ہے، حج کس آدمی پہ فرض ہے، اس کے مناسک کون کون سے ہیں، کب کی جا سکتی ہے، احرام کا کیا مطلب ہوتا ہے، تلبیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے، میقات کا کیا مطلب ہوتا ہے، سعی کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ موٹے موٹے آپ کو ان 4 چیزوں کے متعلق جو ہے یہ معلومات ہونی چاہیے۔ آگے کے موقع ملا تو اس کے اوپر انشاءاللہ ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ ابھی ہم جو ٹاپک چل رہا ہے اس کی یاد رکھیں۔ قصص قصہ ان کی جمع ہے، واقعہ، اس میں کوئی لمبی چوڑی تفصیل نہیں ہے۔ قرآن کریم میں آپ کو پتہ ہے بہت سارے واقعات بیان کیے گئے ہیں، وہی واقعات یہ قصص کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر جو آیات ہیں ان کا تعلق یہ عقائد کے ساتھ ہوگا، یا احکام کے ساتھ، یا قصص کے ساتھ، یا امثال کے ساتھ۔ قصص کے ساتھ ہوگا یعنی اس کے اندر قصے بیان کیے گئے۔ امثال یہ مثال کی جمع ہے۔ بہت ساری مقامات اور قرآن کریم میں مثالیں بیان کر کے چیزیں سمجھائی ہیں آپ کو۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ یہ ایک مثال ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس بیج جیسی ہے جو کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، جو 7 بالیاں اگاتا ہے، ہر بالی میں فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو یہ اب مثال دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ ایک آدمی جب ایک نیکی کرتا ہے، اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، تو اس کی مثال بیج جیسی ہے۔ تو جیسے ایک بیج کے ذریعے 700 دانے حاصل کیے جا سکتے ہیں، ویسے ہی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کر کے 700 نیکیاں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ 700 گنا بڑھا کر اس کا اجر عطا کرے۔ اب دیکھیں نیکی کو کی مثال دی کس سے؟ بیج کے ساتھ۔
تو یہ قرآن کریم کا ایک اسلوب ہے کہ وہ مثالیں بیان کر کر کے بھی لوگوں کو بات سمجھاتا ہے. تو آپ قرآن کریم کی جو آیات ہیں وہ جیسے ہم نے پہلے تقسیم کی تھی، تذکیر بآلاء اللہ، تذکیر بایام اللہ، تذکیر باحکام اللہ، علم المجادلہ، وہ تقسیم آپ یوں بھی کر سکتے ہیں. قرآن کریم میں عقائد بیان ہوئے ہیں، قرآن کریم میں احکام بیان ہوئے ہیں، قرآن کریم میں قصص بیان ہوئے ہیں، قرآن کریم میں امثال بیان ہوئے ہیں. تو یہ تقسیم بھی مختلف علماء نے کی ہے. یہاں پر آپ کا علوم قرآن کا ٹاپک ہو جاتا ہے. تو کل جو ہم نے گفتگو شروع کی تھی وحی سے، وحی کی آگے دو قسمیں میں نے بیان کی تھی، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع. وحی مطلوع قرآن کریم تھا اور وحی غیر مطلوع وہ احادیث مبارکہ تھی. تو وحی مطلوع یعنی قرآن کریم کے حوالے سے ہم نے کچھ مباحث جو ضروری اور جتنا ہو سکتا تھا ہم نے بیان کی ہیں. اب ہم آتے ہیں وحی غیر مطلوع کی طرف، اور اس کا نام ہونے جا رہا ہے حدیث. حدیث جو ہے یہ لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. عربی زبان میں حدیث کا مطلب ہوتا ہے گفتگو، بات چیت، چیز کو، کسی نئی چیز کو بھی حدیث کہتے ہیں. قرآن کریم میں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے. تو یہاں حدیث بات کے معنی میں، چیز کے معنی میں، اس کے بعد وہ کس چیز پر ایمان لائیں گے. اصطلاحی معنی حدیث کا یہ دو چیزیں تو آپ کو پکی یاد رکھنی ہے نا. کوئی بھی چیز آپ بیان کرتے ہیں اس کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی، کہ بھائی ڈکشنری میں اس کا یہ مطلب ہے، شریعت اسلامی کی اصطلاح میں اس کا یہ مفہوم ہے. تو لغوی معنی تو بات چیت ہو گیا، نئی چیز ہوگی، کوئی واقعہ، اس کو حدیث کہا جاتا ہے. اصطلاحی معنی دیکھ لیں، پھر اس کا میں آپ کو تشریح کر کے بتاؤں گا. لغوی معنی حدیث کا یہ ہے بات چیت، نئی چیز، کوئی واقعہ. اصطلاحی معنی ہے اس کا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اور تابعین جو لکھتے ہیں، تابعین کے اقوال، افعال اور تقریر کو، اقوال، افعال اور تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے. اس میں کوئی نئی چیز لگی آپ کو کیا؟ مطلب پہلی بار تو آپ نے سنا ہوگا کہ حدیث جو ہے وہ صحابہ کرام اور تابعین کے قول فعل اور تقریر کو بھی حدیث کہا جاتا ہے. اس سے پہلے میں ایک مرتبہ یہاں ڈاک لیکچرز کے فری ہو رہے تھے، وہاں میں پوچھوں، اب اسلامیات کے لیکچر میں بندہ آ رہا ہے، اس سے پوچھ، میں نے حدیث کی تعریف سنا رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو حدیث کہتے ہیں. انہیں صرف باتوں کو کہتے ہیں، ان کاموں کو بھی حدیث کہتے ہیں. صرف نبی علیہ السلام کے کاموں کو، صرف نبی علیہ السلام کے کاموں کو. عام طور پر اصطلاحی تعریف سمجھی نہیں جاتی. اصطلاحی تعریف میں حضرت رسول خدا بھی شامل ہیں، صحابہ کرام بھی شامل ہیں اور تابعین بھی شامل ہیں. یہ صحابہ کرام کے وہ اقوال جو شریعت کی تعبیر میں ہوں، کیونکہ نبی علیہ السلام کے براہ راست شاگرد تو وہی ہیں. نبی علیہ السلام کی جو بات بھی آئی ہے وہ صحابہ اور تابعین کے نسبت سے ہم تک پہنچی ہے.
اور یہ جو دو ادوار ہیں صحابہ کا اور تابعین کا، ان کے حوالے سے چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری کہہ رہے ہیں، یا آپ کا فرمان یہ ہے کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، ثم الذین یلونہم، اور پھر وہ ان لوگوں کا جو میرے زمانے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا جو میرے زمانے کے ساتھ جڑے ہوئے، جو ان کے زمانے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یعنی صحابہ کرام جو نبی علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور تابعین جو صحابہ کرام کے زمانے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کو خیر القرون قرار دیا ہے، یعنی بہترین زمانے کے لوگ تھے۔ ان میں برائی عام نہیں تھی، ان میں بددیانتی عام نہیں تھی، ان میں خیانت عام نہیں تھی۔ ان کی نسبت ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بات وہ جھوٹی بیان کریں گے، دین اسلام کی غلط تعبیر بیان کریں گے، دین اسلام کے اندر جھوٹ گھڑنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے صحابہ کرام کے قول فعل و تقریر کو بھی حدیث میں شامل کیا گیا، اور تابعین کے قول فعل اور تقریر کو بھی حدیث میں شامل کیا گیا، اور وہ ایسے قول فعل اور تقریر جو شریعت کی تعبیر اور تشریح کے ضمن میں انہوں نے کیے ہوں، اور جن کے بارے میں یہ خیال ہو کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہوگا، یہ تابعی کے بارے میں خیال ہو کہ انہوں نے صحابی سے سنا ہوگا، اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ البتہ باوجود اس کے کہ صحابہ کا قول اور تابعین کا قول بھی حدیث کہلاتا ہے، فرق ضرور ہوتا ہے۔ فرق یوں ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول فعل اور تقریر ہوگا، اس کا درجہ باقی دو کے قول فعل اور تقریر سے اعلیٰ تر ہوگا۔ یاد رکھیں کہ وہ جو صحابہ کا قول فعل یا تابعین کا قول فعل ہے، اس کو بھی ہم حدیث اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ انہوں نے دین نبی علیہ السلام سے سیکھا ہے، تو جب وہ شریعت کے بارے میں کوئی بات کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے وہ بات نبی پاک علیہ السلام سے سنی ہے، بس نسبت نہیں کر رہے، اس ٹائم کہہ نہیں رہے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا، ورنہ انہوں نے یہ بات لی وہیں سے ہے، اس لیے اس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ لیکن جو نسبت کرے، صحابی یہ کہے کہ میں نے رسول کریم سے یہ بات سنی ہے، اس کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ اور جب صحابی نسبت کیے بغیر کہیں کہ شریعت اسلامیہ کے فلاں مسئلے میں حکم یہ ہے، نسبت نہ کرے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے، اس کا درجہ کم ہو جاتا ہے۔ اور پھر یوں یہی بات تابعین کے قول میں بھی ہوتی ہے کہ اگر کسی تابعی کا قول آپ کے پاس پہنچتا ہے، اس کا درجہ رسول کریم اور صحابی کے قول کے بعد میں آتا ہے۔ اور پھر یہ اس کا نتیجہ اس وقت نکلتا ہے کہ جب آپ کو کسی ایک کام کے بارے میں دو طرح کی یا تین طرح کی روایتیں ملیں، یعنی ایک روایت ملے جس میں نسبت نبی علیہ السلام کی طرف ہے، ایک روایت ملے جس میں صحابہ کی طرف نسبت ہے، ایک روایت ملے جس میں تابعی کی طرف نسبت ہے، تو اس صورت میں آپ نے عمل کرنا ہوگا اس روایت کے اوپر جو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، کیونکہ اس کا درجہ ان تینوں میں سب سے بالا تر ہے۔ انہی تین کی طرف نسبت کرنے کے اعتبار سے حدیث کی بنیادی طور پر تین قسمیں ہوتی ہیں۔ ایسی روایت جو نبی پاک علیہ السلام کی طرف منسوب ہو، اس کو کہتے ہیں حدیث مرفوع، حدیث مرفوع، اور جس کی نسبت صحابہ کی طرف ہو اس کو کہتے ہیں حدیث موقوف، اور جس کی نسبت کسی تابعی کی طرف ہو اس کو کہتے ہیں حدیث مقطوع۔ آپ اسلامیات کی کتابیں پڑھیں، حدیث کی شروعات پڑھیں، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس حدیث پر عمل ہے کیونکہ یہ حدیث مرفوع ہے۔ تو اب آپ کو مطلب سمجھ آ جانا چاہیے کہ حدیث مرفوع کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی اس میں نسبت نبی پاک علیہ السلام کی طرف کی گئی ہے کہ یہ بات آپ علیہ السلام نے فرمائی ہے، موقوف صحابہ کی طرف اور مقطوع تابعین کی طرف۔ یہ یاد رکھیں کہ حدیث کی مختلف اعتبارات کے ساتھ مختلف تقسیمیں کی گئی ہیں۔ یہ پہلی تقسیم ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، وہ تقسیم اس اعتبار سے ہے کہ حدیث کی انتہا کون ہے، حدیث کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے، نبی پاک علیہ السلام کی طرف کی گئی ہے، یہ صحابی کی طرف کی گئی ہے، یہ تابعی کی طرف کی گئی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی طرف نسبت ہے تو مرفوع، صحابی کی طرف ہے تو موقوف، اور تابعی کی طرف ہے تو مقطوع کہلائے گا۔ یہ تین قسمیں بنیادی طور پر ہوگی۔ پھر آپ نے جس میں وہ اکثر یہ روایت کا ذکر کیا جاتا ہے
راوی اس کے غیر ہاں وہ موقوف میں روایت جو ہے نا، روایت کا لفظ حدیث کے لیے استعمال ہوتا ہے. حدیث کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں. روایت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، خبر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اثر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. یہ حدیث ہے نا، روایت، خبر، اثر، چاروں نام حدیث کے لیے استعمال ہوتا ہے. کبھی خبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کبھی اثر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور کبھی روایت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. روایت کا لفظ تھوڑا سا وسیع ہے. یہ جب بھی کسی سے کوئی بات نقل کی جاتی ہے تو اس کو روایت کہہ دیتے ہیں. یہ بعد والے لوگوں کے لیے بھی روایت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن جب آپ حدیث پڑھ رہے ہوں یا اسلامیات کے کوئی کورس پڑھ رہے ہوں، اس میں جب روایت کا لفظ آئے گا تو اس میں مراد حدیث ہی ہوتی ہے. وہ ان تینوں قسموں میں سے کوئی ایک قسم ہوتی ہے. روایت یا وہ مرفوع ہوگی یا مقطوع ہوگی یا موقوف ہوگی. آپ نے پڑھا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور تابعین کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ حدیث کی ایک تقسیم اس اعتبار سے بھی آپ کر سکتے ہیں کہ حدیث کی ایک قسم ہے قولی حدیث، ایک قسم ہے فعلی حدیث، اور ایک قسم ہے تقریری حدیث. تقریری حدیث قول، زبانی اطہر سے آپ نے کچھ فرمایا، کسی صحابی نے فرمایا، کسی تابعی نے فرمایا، وہ قولی حدیث بن جائے گی. فعل، فرمایا نہیں، کام کر کے دکھایا، کام کیا، نماز پڑھی. کوئی صحابی یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو یہ کون سی حدیث بن جائے گی؟ فعلی حدیث بن جائے گی. کوئی تابعی کہتے ہیں میں نے فلاں صحابی کو اس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا، فعلی حدیث بن جائے گی. سمجھ آ رہی؟ تقریری حدیث کیا ہوگا؟ تقریر کا مطلب ہوتا ہے پختہ کرنا، مضبوط کرنا کسی چیز کو. تقریری حدیث میں یہ ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی فرمان بھی ارشاد نہیں کیا ہوتا، کوئی فعل بھی نہیں کیا ہوتا. آپ کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا، کسی صحابی نے کوئی کام کیا. اب چونکہ نبی کے سامنے اگر کوئی کام ہو اور وہ کام غلط ہو تو نبی کی شان یہ ہے کہ نبی اس سے منع کرتے ہیں، نبی خاموش نہیں رہتے. باقی لوگ تو مصلحت کا شکار ہو سکتے ہیں، خاموش رہ سکتے ہیں. نبی کے سامنے ان کا متبع، ان کا امتی یہ غلط کام کر رہا ہے اور نبی خاموش ہے، ایسا ممکن نہیں ہے. تو اگر کسی کام کے کو ہوتا دیکھ کر رسول اللہ خاموش ہیں، اس کا مطلب ہے وہ کام درست ہے. اس کا مطلب ہے وہ کام درست ہے. دو صورتیں ہوں گی، یا تو آپ علیہ السلام کہیں گے تم نے ٹھیک کیا، اچھا کیا، یا آپ خاموش رہے. تو اگر آپ نے اس کی تصویب فرما دی، اس کو درست قرار دے دیا، پھر بھی اس کو تقریری حدیث کہیں گے. اور اگر آپ نے اس کو خاموشی اختیار کی تو وہ بھی تقریری حدیث بن جائے. سمجھ آ گئی؟ عام طور پر لوگوں سے کیا تقریری حدیث کا مطلب کیا وہ کہتے ہیں نبی اسلام کی تقریر ہے، وہ تقریری حدیث کہتے ہیں. وہ تقریر ہماری اردو والی تقریر نہیں ہے، بلکہ یہ عربی کا لفظ ہے تقریر. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پختہ کر دینا. دیکھیں اب وہ اس نے ایک کام کیا، اس کی کوئی بیس نہیں تھی، اپنے طور پہ ایک آدمی نے کیا، آپ علیہ السلام نے خاموشی اختیار کر دی تو وہی پختہ کر دیا، اس کے کام کی توثیق کر دیا آپ نے کہ ہاں ٹھیک کیا، اس نے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ تین قسمیں آپ کو یہ مل گئی، قولی، فعلی اور تقریری حدیث. سر اس میں ان تینوں اقسام کو مجموعی طور پر کوئی ایک نام دے سکتے ہیں، جیسے کہ قولی، فعلی اور تقریری، ان تینوں کو ہم مجموعی طور پر آپ اس کو حدیث ہی کہیں گے، حدیث کہیں گے. آگے جب یہ پھر اس کی 6 اقسام ہوگی تھی، آپ اس کو یہ کہیں گے کہ نسبت، حدیث کی نسبت کس کی طرف ہے، نسبت کس کی طرف، اس اعتبار سے حدیث کی 3 قسمیں ہیں، مرفوع، موقوف اور مقطوع. اور اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ حدیث کی کیفیت کے اعتبار سے، یعنی اس کی کیفیت قول کی ہے، فعل کی ہے یا
تقریر کی ہے، اس اعتبار سے اس کی 3 قسمیں یہ بن جائیں گی۔ حدیث جو ہوتی ہے نا، اس کے 2 اجزاء ہوتے ہیں۔ کسی بھی حدیث کے 2 اجزاء ہوتے ہیں، ایک جز کو کہتے ہیں سند اور دوسرے کو کہتے ہیں متن۔ سند اور متن، سند وہ چین ہوتی ہے ناموں کی جو اس حدیث سے پہلے لکھی ہوتی ہے۔ اصل میں حدیث کی روایت کرنے میں امت نے بہت احتیاط برتی ہے۔ جس وقت آپ علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو صحابہ کرام بالخصوص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ پابندی عائد کر دی کہ کوئی آدمی بھی بغیر ثبوت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب نہیں کرے گا۔ اگر وہ منسوب کرتا تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ یا تو تم اپنی اس بات پہ گواہ لاؤ یا پھر پٹائی کے لیے تیار ہو جاؤ، تم نے غیر ذمہ دارانہ حرکت کیوں کی ہے۔ اگر وہ آپ علیہ السلام کی طرف منسوب کردہ بات پر گواہ پیش کر دیتا تو اس کی جان خلاصی ہوتی۔ تو یہ پابندی تھی، اس لیے کوئی بھی اس وقت تک آپ علیہ السلام کی طرف بات منسوب کرتا ہی نہیں تھا جب تک اس کے پاس ثبوت نہ ہوتا تھا۔ بلا ثبوت آپ علیہ السلام کی طرف کوئی بات منسوب کرتا ہی نہیں۔ اسی وجہ سے جو حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں بڑی نکھری ہوئی، بڑی اجلی کیفیت میں اور بڑی صاف ستھری کیفیت میں ہم تک پہنچی ہیں، اور کہیں کسی نے کوئی آمیزش کرنے کی کوشش کی ہے تو علماء نے اس کے اوپر زبردست پکڑ کی ہے اور کھوٹے کھڑے کو بالکل نمایاں کر کے امت کے سامنے رکھ دیا کہ یہ فلاں جگہ پر حدیث میں کسی نے کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی ہے، وہ یہ ہے، اس کو الگ کر دیا۔ تو اس لیے ہوا یہ کہ جس وقت آپ حضرت عمر وغیرہ دوسرے صحابہ نے اس بات کی پابندی لگائی کہ حدیث کو بغیر ثبوتوں کے کوئی بیان نہیں کرے گا، تو اب جو بھی حدیث کی بیان کرتا تھا تو وہ یا تو یہ کہتا تھا کہ میں نے خود نبی علیہ السلام سے سنا ہے، یا اگر اس نے کسی سے سنا ہوتا اس کا نام بھی وہ ذکر کر دیتا۔ اب یہ ایک روایت چل پڑی مسلمانوں میں کہ جب بھی وہ نبی پاک علیہ السلام کی طرف کسی چیز کی نسبت کرتے تھے، کسی بات کی، کسی قول فعل یا تقریر کی نسبت کرتے تھے، ساتھ بتاتے تھے کہ مجھے کس نے بتایا اور اس کو کس نے بتایا اور اس کو آگے کس نے بتایا، یہاں تک کہ رسول اللہ تک سب لوگوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ مجھے نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے، اس نے نبی علیہ السلام سے سنا۔ اس کو کہتے ہیں سند، جو لوگوں کے ناموں کا ایک چین ہوتا ہے ہر حدیث سے پہلے، وہ سند کہلاتی ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کن کن لوگوں سے ہو کر یہ بات ہم تک پہنچی ہے۔ سمجھ گئے اس بات کو؟ اور پھر آگے جو ٹیکسٹ ہے حدیث کا وہ کہلاتا ہے سند۔ جیسے انما الاعمال بالنیات ایک حدیث ہے، حدیث کا ٹیکسٹ ہے، اس کو متن کہا جاتا ہے۔ تو کسی بھی حدیث کے یہ 2 جز ہوتے ہیں۔ اب یہ ایسا لازمی جز بن گیا سند کہ یہ حدیث کا حصہ بن گیا ہے مستقل۔ اگر اس کے بغیر کوئی بندہ حدیث بیان کرتا تھا اس کو وہ حیثیت حاصل نہیں ہوتی تھی۔ اگر کوئی محدث بیٹھ کر وہ صرف حدیث پڑھے، ٹیکسٹ پڑھے، اس کا متن پڑھے، ساتھ سند بیان نہ کرے، اس سے حدیث لی نہیں جاتی تھی کہ بھئی تمہارے پاس سند کیا ہے، اس بات تم نے کس سے سنا ہے، اس نے آگے کس سے سنا ہے۔ اچھا صرف اتنا نہیں ہے کہ نام بیان کر دینا کافی ہے، کوئی بھی 4-5 نام لے لو بس ٹھیک ہے، یہ ہو گیا، نہیں۔ اس کے لیے علماء نے پھر کتابیں لکھی ہیں جن کو کہتے ہیں علم اسماء الرجال کی کتابیں، اور ان کتابوں میں تقریباً 4 لاکھ، کتنے؟ 4 لاکھ انسانوں کے حالات زندگی اس میں جمع کیے ہیں۔ وہ کون 4 لاکھ لوگ تھے؟ جن کا نام اس حدیث کی، مختلف حدیثوں کی سندوں میں استعمال ہوا ہے۔ انہوں نے وہاں پر لکھا یہ بندہ جو بھی اس سے متعلقہ ممکنہ معلومات اکٹھی ہو سکتی تھی، اسماء الرجال کی کتابوں میں ان کو اکٹھا کیا۔ اب انہوں نے لکھا کہ یہ بندہ فلاں وقت پیدا ہوا ہے، یہ بندہ فلاں وقت فوت ہوا ہے، اس نے فلاں شہر کے سفر کیے ہیں،
اس کے استاد فلاں ہیں، اس کے شاگرد فلاں ہیں، اس نے اس کا حافظہ مضبوط تھا یا نہیں تھا، یہ کس قماش کا آدمی تھا، یہ نیک صالح پرہیزگار تھا یا کوئی گڑبڑی کرتا تھا، ساری کیفیات اس کے بارے میں لکھ دی گئی۔ اب آپ نے کسی حدیث کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ اب سب سے پہلے کام کیا کریں گے، اس کی سند چیک کریں گے، اس کی سند چیک کریں گے۔ مثلاً سند میں 3 نام ہیں، ایک زید ہے، ایک بکر ہے، ایک عمر ہے، یہ 3 نام ہیں۔ تو سب سے پہلے وہ دیکھے گا کہ یہ زید کون ہے، یہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اسماء الرجال کی کتابیں کیا کہتی ہیں۔ اگر تو وہ اسماء الرجال کی کتابیں اس کو اوکے کر دیں کہ یہ ٹھیک ہے، آگے چلا جائے گا بکر کے اوپر۔ اب اس کی جانچ پڑتال کی تو پتہ چلا کہ یہ کوئی چکر کرتا تھا، یہ بھی نیک آدمی نہیں تھا، تو بس یہیں پہ بس کر دے گا، کہے گا یہ بیچ میں ایک بندہ ایسا آ گیا ہے جو قابل اعتبار نہیں ہے، تو ہم اس حدیث کو ضعیف حدیثوں میں شمار کریں گے اور اس کے اوپر آپ عمل نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے دیکھا تو تینوں بندے آپ کو لگا کہ یہ ٹھیک ہے، زید بھی، بکر بھی، عمر بھی، لیکن آپ نے تاریخ پیدائش دیکھی زید کی وفات ہو گئی تھی 1950 میں، اور یہ بکر جو ہے نا یہ پیدا ہوا 1955 میں۔ یہ بندہ 5 سال پہلے فوت ہو گیا ہے، تو ان کی آپس میں کوئی ملاقات نہیں ہو سکتی، یہ ایک دوسرے سے نالج ٹرانسفر نہیں کر سکتے، اس کا مطلب ہے کوئی گڑبڑ ہے، بیچ میں کوئی بندہ ہے۔ یہ جو بات آخر میں جو متن ہے، یہ متن بیان کرنے میں یہاں بیچ میں ایک بندہ ہے، وہ بندہ کون ہے؟ ایک تو مطلب بندہ موجود ہو اور غلط ہو، وہ ایک مسئلہ ہے، یہ اس سے بڑا مسئلہ ہے بندہ موجود ہی نہیں ہے ضرور، کیونکہ براہ راست ان کی تو آپس میں ملاقات نہیں ہو سکتی، تو اس کا مطلب ہے بیچ میں ایک بندہ ہے اور وہ بندہ مجہول ہے، بالکل اس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کون ہے۔ تو جب پتہ ہی نہیں ہے ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں نیک ہے صالح ہے؟ یہ حدیث بھی آپ سائڈ پہ کر دیں، یہ بھی ضعیف ہوگی۔ سمجھ آ رہی ہے نا کیسے ہم حدیث کو، یا پھر یہ ٹھیک ہے یہ ایک ہی دور میں دونوں زندہ تھے، دونوں موجود تھے، لیکن یہ رہتا تھا پشاور میں اور یہ بندہ رہتا تھا امریکہ میں، یہ پشاور والا امریکہ نہیں گیا، امریکہ والا پشاور نہیں گیا، اور نہ ہی یہ دونوں کسی ایسی جگہ پر گئے ہیں جہاں دونوں اکٹھے ہو سکتے ہوں، پھر بھی بڑا مسئلہ ہے۔ وہ انٹرنیٹ کا دور تو تھا نہیں کہ وہی واٹس ایپ کال کر لی، فیس بک فرینڈ ہوں گے آپس میں، کہ کچھ ایسی صورت ہوگی، وہ چکر بھی نہیں تھا۔ تو لیکن یہ کہہ رہا ہے میں نے بکر سے سنا، بھائی تمہاری کس حال میں ملاقات ہوگی بکر کے ساتھ، وہ امریکہ میں رہتا ہے، اس کو بھی ہم شک کی اس کیٹیگری میں ڈال کے سائڈ پر کر دیں گے، اس کی حدیث کو بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ بڑے جانچ پڑتال کے بعد کسی حدیث کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی حدیث ضعیف ہے۔ اس اعتبار سے کچھ مزید اقسام بھی ہیں حدیث کی۔ رجال رجل کی جمع ہوتی ہے، رجل کا مطلب ہوتا ہے مرد، اسماء الرجال مردوں کے نام، لوگوں کے نام۔ جب رجال جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں لوگ، اس میں مرد بھی آ جاتے ہیں، عورتیں بھی آ جاتی ہیں، تو لوگوں کے ناموں کا علم۔ تو صرف نام نہیں ہوتے، میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے متعلقہ جتنی بھی ممکنہ معلومات ہو سکتی ہیں، حالات زندگی سوانح ان کی، وہ جمع کر لی جاتی ہیں، بعد میں حدیث کی پڑتال کرنے میں اس کو اس سے کام لیا جاتا ہے۔ یہاں تک کوئی سوال ہے؟ اصل میں پرسوں میں لکھا ہے قرآن، حدیث، فقہ، اور پھر جنرلی ان میں سے کچھ سوالات ہم پوچھ لیتے ہیں۔ اب جب بیان کرنے لگتا ہوں تو دل ہی نہیں کرتا کہ کوئی بات بیچ میں سے چھوڑی جائے، کیونکہ اب مشکوک ہو گیا نا یار، جب وہ اوپر صرف لکھتے ہیں حدیث اور پھر میں سوالات دیکھتا ہوں تو وہ کسی بھی جہت سے جا کے انہوں نے پوچھے ہوئے ہیں،
تو بیچ میں کوئی چیز چھوڑنے کا دل نہیں کرتا کہ آپ کیا پتہ یہی پوچھ لیں، ممکن ہے، ظاہر ہے کہ کوئی بھی چیز پوچھ رہے ہیں. تو اس لیے حتی الوسع جو بات ذہن میں آتی جاتی ہے آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بھی آپ تک پہنچا دی جائے کہ اب ہدایہ ہے، ہدایہ کا لفظ لکھا ہوا ہے. وہ اس دن اصل میں ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے جو رابطہ کیا تھا وہ رابطہ بھی تھوڑا سا اجمالی سا تھا، کوئی انہوں نے وضاحت کے ساتھ میرے ساتھ بات نہیں کی تھی کہ کیا کام کرنا ہے. پھر خود میں نے اپنے طور پر دیکھا تھا، انہوں نے کہا یہ ہدایہ پڑھانی ہے. میں نے کہا ہدایہ، درس نظامی میں ہم ہدایہ پڑھتے ہیں 5 سال بعد. 5 سال بعد درس نظامی کی مختلف کتابیں پڑھنے کے بعد ہم ہدایہ شروع کرتے ہیں. 5ویں سال میں 1 جلد پڑھتے ہیں، 6 سال میں 2 جلد پڑھتے ہیں، اور 7ویں سال میں 3 اور 4 جلد پڑھتے ہیں. یہ 3 سال کا کام ہے. تو کیا میں ہدایہ، میں تو صرف اتنا ہی شاید بتا سکوں کہ ہدایہ کس نے لکھی ہے اور ہدایہ میں کیا کچھ ہوتا ہے، کیسی کتاب ہے. شاید کچھ تھوڑا بہت تعارف آپ کے سامنے رکھ سکوں ایک کلاس میں. وہ اتنی بڑی کتاب ہے اور وہ تھوڑی سی نہیں بلکہ کافی مشکل کتاب ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہدایہ اصل میں شرح ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ کی 2 کتابیں تھیں، ایک امام محمد کی جامع صغیر اور امام قدوری کی مختصر القدوری. ان دونوں کی شرح کی ہے ہدایہ میں. تو جو ہدایہ کے مصنف تھے انہوں نے اس کی شرح لکھی تھی 80 جلدوں میں. تو پھر جس وقت انہوں نے دیکھا یار یہ 80 جلدیں وہ خاصی زیادہ ہو گئی ہیں، لوگ اس سے استفادہ کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہوگا، وہ تو 80 جلدوں کا نام سن کے بھاگ جائیں گے. پھر انہوں نے بیٹھ کر اپنی 80 جلدوں کی کتاب کو سمویا ہے 4 جلدوں میں. وہ جب 80 جلدوں کو آپ واپس پیچھے لے کے آتے ہیں نا، ایک تو ہوتا ہے نا چھوٹی چیز کو آپ کھولتے ہیں تو بات مزید سمجھ آتی ہے، لیکن جب کھلی ہوئی چیز کو آپ واپس لاتے ہیں تو وہ پھر مغلق ہو جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے چیز، اس کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس اعتبار سے وہ کافی مشکل کام تھا. تو میں نے لیکن دیکھا کہ ہدایہ کا پورشن تو وہ بہت مختصر ہے، تھوڑا ہے. اس سے ہٹ کر یہ جو چیزیں ہم کل سے ڈسکس کر رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا حصہ ہے، اس میں وہ کافی نمبر ہیں اس کے پیچھے. میرا ذہن میں یہ ہے کہ شروع سے ہم لے کر چلتے ہیں ساری چیزیں تاکہ یہ بھی کور ہوتی چلی جائیں. اور پھر ہدایہ کے بارے میں نے ذہن میں یہ رکھا کہ صاحب ہدایہ نے جو ہدایہ جس کتاب کی شرح میں لکھی تھی، ہم بجائے اس کے کہ صاحب ہدایہ کی شرح پڑھیں یا ان کی کتاب کی مشکل معلومات کی طرف جائیں، سوالات میں نے جو دیکھے ہیں نا، سوالات میں وہ جو جامع صغیر یا قدوری کی جو مختصر چھوٹی عبارتیں ہیں نا، سوالات میں وہ عبارتیں دی ہوئی ہیں. تو وہاں سے میں نے یہ سوچا کہ بجائے اس کے کہ ہدایہ پڑھی جائے جو ایک ناممکن کام ہے اس سٹیج پہ آ کے اس کو پوری طریقے سے پڑھنا، وہ قدوری کو یا جامع صغیر کو فالو کیا جائے. اس میں قدوری چونکہ آج کل پڑھی پڑھائی جاتی ہے مدارس میں، اس اردو شروحات بھی ہیں، وہ بھی میں نے الگ سے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھی ہوئی ہے. میرا ذہن ہے کہ وہ میں آپ کو دوں گا، آپ اس کو پڑھ لیں. اور اس کو بھی ساری کو نہیں، وہ بھی ایک تفصیلی کام ہے. ہم اس کی دیکھیں گے کہ سوالات میں کن کن جگہوں سے وہ پوچھ رہا ہے، تو اس سے متعلقہ جگہ میں آپ کو سلیکٹ کر کے دے دوں گا. یار آپ یہ چیزیں اگر دیکھ لیں تو کافی حد تک آپ کی معاونت ہو جائے گی. اس حد تک ہم کر سکتے ہیں. باقی ہدایہ پڑھنا پڑھانا یہ ایک بہت بڑا کام ہے، اس کے لیے بڑا ٹائم چاہیے. بس اگلا ٹاپک جب شروع کریں تو کافی